बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इजहार चैनल के नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम नाज़रीन का इजहार चैनल की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है नमाज फ़लसफ़ा सेहत व तंदुरुस्ती। आज हम आपसे नमाज, उसके तिब्बी और साइंसी फ़ायदों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, नमाज अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत की शहादत के बाद सबसे बड़ा रुकन है। नमाज की फ़जीलत व अहमियत, रूहानी और ईमानी बरक़ात अपनी जगह मुसल्लम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नमाज किसे कहते हैं। मख़सूस अरकान को मख़सूस शक्ल व सूरत में मख़सूस दुआओं के साथ अदा करने को नमाज कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है। ये तो हमने जान लिया कि नमाज किसे कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, इसे कैसे अदा किया जाता है। क्योंकि कुरान पाक में नमाज कायम करने का हुक्म तो है, लेकिन नमाज अदा करने की कैफ़ियत हम नहीं पाते हैं। इसको कैसे अदा किया जाए, इसका तरीक़ा क्या है, आइए इसे हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझते हैं। सहाबी रसूल हज़रत मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। मोहतरम नाज़रीन, इसके पढ़ने का तरीक़ा भी हमें सुन्नत रसूल से मालूम हो गया। अब हम ये जानेंगे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जो तरीक़ा हमें बताया है, आखिर उसमें तिब्बी और साइंसी फ़ायदे क्या हैं। क्या नमाज सिर्फ़ एक फ़रीज़ा और इबादत है? क्या इसके सिर्फ़ उखरवी फ़ायदे हैं या दुनिया में भी जिस्मानी तौर पर इसके कुछ फ़ायदे हैं? आज हम सिर्फ़ इन्हीं तिब्बी और साइंसी फ़ायदों पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, नमाज से बेहतर हल्की फुल्की और मुसलसल वर्जिश का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फ़िज़ियोथेरापी के माहिरीन कहते हैं कि उस एक्सरसाइज़ यानी वर्जिश का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें तसलसल ना हो या वो इतनी ज़्यादा की जाए कि जिस्म बुरी तरह थक जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा को वो अमल अता फ़रमाया है जिसमें वर्जिश और फ़िज़ियोथेरापी की गालिबन तमाम सूरतें बेहतरीन सूरत में पाई जाती हैं। एक मोमिन की नमाज जहाँ उसे मुकम्मल रूहानी और जिस्मानी मुनाफ़े का पैकेज मुहैया करती है, वहाँ मुनाफिकों की एक अलामत उनकी नमाज में सुस्ती और काहली भी बयान करती है। इरशाद बारी ताला है, व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं यानी मुनाफिकीन, तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। मुहतरम नाज़रीन, नमाज इस कदर हल्की फुल्की वर्जिश है कि इससे पसीना भी नहीं आता, थकावट का एहसास भी नहीं होता। इसके बरखिलाफ़ दूसरी वर्जिशें इंसान को पसीने में शराबोर कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान वक्ती तौर पर सोसाइटी में शामिल होने के काबिल नहीं रहता है। बहुत सारे तर्ज़ इबादत इतने आसान हैं कि वो वर्जिश ही में शुमार नहीं किए जा सकते। मसलन योगासन, और बाज़ इतने मुश्किल हैं कि हर एक के बस की बात ही नहीं, जैसे जिम्नास्टिक। लेकिन नमाज इन दोनों के दरमियान एक मुअतदिल रास्ता है। मोहतरम नाज़रीन, हालत नमाज में खून जिस्म के तमाम आज़ा में मुकम्मल तौर पर गर्दिश करता है। इंजीनियर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब कहते हैं, एक दफ़ा वाशिंगटन में एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को नाफिज कर दूं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा, इसके अंदर इतनी हिकमतें हैं कि कोई हद ही नहीं। वो स्किन का माहिर डॉक्टर था। कहने लगा, इसकी हिकमत आप तो अच्छी तरह समझते होंगे। मैंने कहा, अच्छा जी,
بتائیے؟ اس نے کہا اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل ایک پمپ کی مانند ہے، سارے جسم میں تازہ خون جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا خون واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مثلاً 3 منزلہ عمارت ہو اور نیچے پمپ لگا ہوا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر کچھ پانی پہنچ جائے گا، جبکہ تیسری منزل پر تو بالکل نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ پمپ وہی ہے لیکن نیچے پورا پانی دے رہا ہے، اس سے اوپر والی منزل میں کچھ کم پانی دے رہا ہے، اور سب سے اوپر والی منزل میں تو بالکل پانی نہیں جا رہا ہے۔ اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل خون کو پمپ کرتا ہے، یہ خون نیچے کے اعضاء میں مکمل پہنچتا ہے لیکن اوپر کے اعضاء میں اتنا نہیں پہنچ پاتا۔ جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے گویا پورے جسم میں خون بھر گیا ہو۔ آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کر لیتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریانیں ہیں یعنی رگیں ہیں ان میں بھی خون اچھی طریقے سے پہنچ گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹھنے، کھڑے ہونے یا لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ایسی ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے، لہٰذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل پڑا، اور میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے جس کے ایک ایک عمل کی تعریف آج کی سائنس اور علم جدید بھی کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، نماز اور جسمانی صحت۔ سستی، کاہلی اور بے عملی کے اس دور میں صرف نماز ہی ایک ایسی ورزش ہے کہ اگر اس کو صحیح طرز پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی اور خوبصورتی کا ذریعہ بنتی ہیں، وہاں اندرونی اعضاء مثلاً گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام قسم کے گلینڈز کی نشوونما کرتی ہیں، بلکہ جسم کو سڈول اور خوبصورت بھی بناتی ہیں۔ یہ ورزشیں ایسی ہیں جن سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی غیر معمولی طاقت کا مالک بھی بن جاتا ہے۔ ایسی بھی ہیں جن سے چہرے کے نقش و نگار خوبصورت اور حسین نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز ایسی ورزش ہے جس میں عمر کا کوئی فرق نہیں۔ ورزشی نظام میں ہر عمر کے لیے علیحدہ ورزشیں متعین ہیں، بڑوں کے لیے علیحدہ، چھوٹوں کے لیے علیحدہ، حتیٰ کہ عورتوں اور مردوں کے لیے ورزشی نظام بھی منفرد ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی ورزش ہے جو ہر عمر اور ہر جنس کے لیے یکساں موزوں اور فائدہ مند ہے۔ یورپ کا ایک ماہر ڈاکٹر نماز جیسی ورزش کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ایک صاحب A.R. قمر اپنے یورپ کے سفر نامے میں لکھتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک انگریز مجھے کھڑے ہو کر دیکھتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ ورزش کا طریقہ تم نے میری کتاب سے سیکھا ہے، کیونکہ میں نے بھی اسی طریقے سے ورزش کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جو شخص اس طریقے سے ورزش کرے گا وہ کبھی بھی طویل، پیچیدہ اور سنسنی خیز امراض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر اس ماہر نے وضاحت کی، اگر کھڑا آدمی فوراً سجدے کی ورزش میں چلا جائے تو اس سے اعصاب اور دل پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب میں یہ بات خاص طور پر تحریر کی ہے کہ پہلے کھڑے ہو کر ورزش کی جائے جس میں ہاتھ بندھے ہوں یعنی قیام،
پھر جھک کر ہاتھوں اور کمر کی ورزش کی جائے یعنی رکوع، اور پھر سر کو زمین سے لگا کر ورزش کی جائے یعنی سجدہ۔ یہ ورزش صرف ماہرین ہی کرا سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو نمازی صاحب فرمانے لگے، میں مسلمان ہوں، میرے اسلام نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے آپ کی کتاب ہرگز نہیں پڑھی اور ایسا عمل دن میں کم از کم 5 بار کرتا ہوں۔ وہ انگریز ماہر حیران رہ گیا اور ان صاحب سے مزید اسلامی معلومات بھی کرنے لگا۔ ناظرین، آسٹریلیا کے ایک ماہر ڈاکٹر نے دل کے مریض کو نماز کی طرح ورزش کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک پاکستانی مریض دل کے مرض میں مبتلا علاج کراتے کراتے آخر کار جب آسٹریلیا میں علاج کے لیے پہنچا، وہاں کے ایک مشہور ماہر امراض قلب نے اس کے مکمل معائنے کے بعد کچھ دوائیں اور ایک ورزش تجویز کی۔ آپ میرے فزیو وارڈ میں میری نگرانی میں 8 دن ورزش کریں۔ اب یہ پاکستانی مریض اس ورزش کو بالکل درست انداز سے کرنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، آپ پہلے مریض ہیں کہ اتنی جلدی میری ورزش سیکھ کر اچھی طرح کرنا بھی شروع کر دیا ہے؟ حالانکہ یہاں تو مریض 8 دن میں یہ طریقہ سیکھ پاتا ہے۔ مریض نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ طریقہ بالکل نماز کی طرح ہے، اس لیے مجھے اس کے سمجھنے میں سیکھنے میں بالکل پریشانی نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین، مشہور سرجن بلکہ سرجری کے بابا کا قول ہے کہ ہم نے عمل تطہیر اسلام سے سیکھا ہے۔ معاشرے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس میں رہنے والے تمام افراد آپس میں محبت، الفت اور ہمدردی سے مل جل کر رہیں۔